معرفت رسول واجب تھی، اور یہ سوال، یہ آیت اسی معرفت کے اوپر سوال کر رہی ہے۔ وہ ہستی جو اس کائنات کا محور ہے، اس ہستی کے بارے میں اگرچہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ عرف میں ان کے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہم جیسے، یہ عقیدہ ہے کچھ مسالک کا۔ بہرحال ان کے اپنے ادلہ ہیں، ہمیں ان کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے کی بات کریں۔ ہمارے عقیدے میں، مکتب تشیع کے عقیدے میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ ان جیسے ہیں جن جیسا کوئی نہیں۔ ہم رسول اللہ کو امیر المومنین کے بھی ہم پلہ نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو سیدہ کا بھی ہم پلہ نہیں مانتے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول علی و بطول سے بھی ایک درجہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے میں رسول اللہ کو اپنے جیسا پوجا، ہم ان جیسا بھی نہیں مانتے جن جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ رسول۔ اور کیوں ایسا مانتے ہیں ہم؟ اس کی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا زرارہ ابن آیون، زرارہ، یہ نام یاد رکھیے، ہمیں بہت سارے لوگوں کے نام یاد ہیں اور یاد ہوتے ہیں، ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کے ذریعے دین اہل بیت، دین تشیع ہم تک پہنچا، ان ہستیوں کے، ائمہ کے، ان صحابہ کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ہمارے بچوں کے نام ان کے نام پہ ہونے چاہیے جن کے بارے میں خود ائمہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا دین محفوظ نہ رہتا۔ یہ زرارہ وہ ہستی ہیں کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر زرارہ نہ ہوتے، نہ میری احادیث محفوظ رہتی، نہ میرے بابا محمد باقر کی احادیث محفوظ رہتی۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے پورے معاشرے کے دباؤ میں کلام آل محمد کا تحفظ کیا۔ حضرت زرارہ ابن آیون رضوان اللہ علیہ سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک ہیبر یہودی عالم ہے، وہ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اس سے سوال کیا، کہنے لگا آفا نبی جی انتا، اے علی کیا آپ نبی ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ جیسے ہیں؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا، اور یہ تشیع کا کیا، مولا فرماتے ہیں ویلا کا مرد آباد، انا عبد من عبید محمد، میں محمد جیسا نہیں ہوں، میں تمام تر عظمتوں کی معراج کے باوجود میں علی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ وہ جس ہستی کو انسانیت کی عظمت کی معراج کہا جائے، وہ علی کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ وہ ہستی ہے رسول اللہ، تاکہ ہم جب اس آیت کے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ کس باعظمت ہستی کو محور بنا کے آیت نے سوال کیا خدا نے۔ انا عبد من عبید محمد، میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ جس کی انگلی پکڑ کے چلنے والے حسنین بن گئے، جس کی آغوش عاطفت میں پلنے والی شخصیت کو سیدۃ الطاہرہ کہتے ہیں، اور جس کے تربیت کا شاہکار علی ہو، وہ ہستی ہے رسول اللہ، وہ ہستی ہے اللہ کے نبی کی۔ امیر المومنین کا اور امیر المومنین کے بعد تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا محور اور معیار اگر کوئی ہے تو وہ صرف دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کا محور قرآن اور رسول، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس پہ دلیل موجود ہے کہ جب تمام مسلمانوں نے لکھا، تاریخ میں موجود ہے کہ جب
امیر المومنین کو تیسری خلافت کی پیشکش کی گئی اور علی کے سامنے 3 شرائط رکھی گئیں، تو علی کے لیے محور کیونکہ صرف قرآن اور صرف رسول کی ذات ہے، اس لیے علی علیہ السلام نے خلافت ٹھکرا دی، لیکن معیار نہیں چھوڑا، معیار نہیں چھوڑا کہ علی امیر المومنین نے معیار نہیں چھوڑا۔ اب یہ رسول اللہ کی ہستی ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں ایک روش موجود ہے، اور عموماً ہر انسانی معاشرے میں، کہ جس سے ہمیں اختلاف ہو، اگر کسی دوسرے کو اس سے اختلاف ہو جائے تو ہمیں وہ اختلاف کرنے والا اچھا لگتا ہے۔ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہر معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی رویہ ہے کہ مثلا مجھے کوئی پسند نہیں ہے، اگر آپ کو بھی وہ بندہ پسند نہیں ہے تو میری اور آپ کی دوستی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا مخالف ایک ہے۔ اب ہمارے ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ تاریخی شخصیات کے اوپر کچھ ایسی آراء پیش کر رہے ہیں جو آراء ہمیں پسند ہیں، جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، لیکن مومنین کرام کسی کی آراء کو سن کر، کسی کی ویڈیوز اور کلپس کو سن کر کبھی بھی یہ مت سوچئے، کبھی بھی اس بات کو ذہن میں مت لائیے کہ وہ شخص جو کچھ کہے گا وہ درست ہوگا، کیونکہ معیار قرآن اور رسول اللہ۔ اس انسان کو پوری دنیا صحیح مان لے، لیکن جب معیار علی پر آئے گا علی اسے رد کر دے، اگر وہ قرآن اور رسول اللہ کے سنت کے مخالف ہے۔ آپ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا پسندیدہ شخصیت ہے نا، معروف شخصیت ہے سوشل میڈیا کی، لیکن یہی انجینئر صاحب رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ان کا بیانی ہے باقاعدہ، کہ رسول اللہ سے معاذ اللہ خطائے اجتہادی ممکن تھی، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ بھی غلطی کر سکتے تھے۔ جب انہیں کہا گیا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ رسول نہ کچھ بولتے ہیں بغیر وحی کے، نہ کچھ کرتے ہیں بغیر وحی کے، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ قرآن کی آیات بیان کرتے ہوئے ہے، لیکن باقی معاملات میں معاذ اللہ رسول اللہ سے خطائے اجتہادی ہو سکتی۔ اب ایسا بندہ جو رسول کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو، اس کے سارے نظریات بہت اچھے ہوں، اگر بارگاہ علی میں آئے گا علی رد کر دے، کیونکہ معیار رسول اللہ معیار ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے، یہ رسول اللہ کے اوپر خطائے اجتہادی کا بہتان لگانا اور رسول اللہ کی ذات پہ خطائے اجتہادی کو قبول کروانا، دراصل یہ بنیاد بنائی جاتی ہے تاکہ بعد میں کسی اور کی خطائے اجتہادی کو جواز دیا جائے، بعد میں کسی اور کی خطائے اجتہادی کو جواز دیا جا سکے۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خود ختمی مرتبت کی ذات پر کر